بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 937، عظمتوں کا راستہ، شیخ الحدیث مولانا یونس جونپوری۔ امیر کی اہمیت، عالمی شورا کا فتنہ، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد، عظمتوں کا راستہ۔ موجودہ دور میں سب سے قیمتی شے وقت ہے، اور دنیا کی اس دوڑ میں ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، آخر یہ وقت اور یہ زندگی کے لمحات کس نے عطا فرمائے؟ جواب سادہ سا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ سب کچھ عطا فرمایا ہے، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ اسی اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں نکلنے کے لیے کوئی وقت ہی نہیں۔ بہرحال جو لوگ اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں ان کا وقت قیمتی بن جاتا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں صبح یا شام کو نکلنا دنیا اور دنیا کی ہر شے سے بہتر ہے۔ فائدہ: جب آدمی اللہ کے راستے پہ چل پڑا تو اس عظیم راستے کی فضیلت اور شرف بھی ملاحظہ فرما لے۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ کے راستے میں جس بندے کے قدموں پر گرد و غبار پڑ گئی، جہنم کی آگ ان کے قریب بھی نہ پھٹکے گی۔ لطیفہ: سن 80 میں مظفر نگر یو پی کا اجتماع تھا۔ اسٹیشن سے اجتماع گاہ تک رکشے کا سفر تھا۔ بزرگوں نے ایک رکشے میں مجھے اور شیخ الحدیث حضرت یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھا دیا۔ آپ سبھی حضرات شیخ الحدیث یونس صاحب کی طبیعی نفاست کو جانتے ہیں۔ سائیکل رکشہ چلنے لگا، گرد و غبار اڑنے لگی۔ حضرت سفید کپڑوں میں ملبوس، گرد و غبار کی وجہ سے رومال سے چہرہ ڈھانک لیا، اور میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت شیخ نے کہا، مولوی جی تمہیں گرد و غبار سے تکلیف نہیں ہوتی؟ میں نے عرض کیا، حضرت آپ حضرت ہی تو پڑھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی خاک اور جہنم کی آگ بندے کے جسم پر جمع نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ یونس صاحب اس حدیث کو سن کر جھوم اٹھے اور کیفیت طاری ہو گئی۔ فرمایا، بھائی سچ تو یہ ہے کہ پڑھتے ہم ہیں اور چلتے تم ہو۔ اللہ تعالی حضرت شیخ یونس صاحب کو جنت الفردوس عطا فرمائے کہ ساری زندگی خدمت حدیث اور دعوتی کام کی سرپرستی میں صرف کر دی۔ اطاعت کے مستحقین۔ اطاعت اللہ تعالیٰ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پھر امیر کی جائے گی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت کا اطلاق امیر کے ساتھ مطلق ہے اور مطلق متعدی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات واحد مطلق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح امیر مطلق ہوتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، نہ کمیٹی، نہ شورا، نہ جرگہ، نہ پنچایت۔ لیکن امیر اپنی ذمہ داریوں کو آسان بنانے کے لیے صاحب الرائے قسم کے مخلص لوگوں کی شورا ترتیب دے سکتا ہے، اور وہ شورا مرکز نظام الدین میں موجود ہے۔ اسی شورا کے مشورے سے 24 گھنٹوں کے امور طے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، شورا کے انعقاد سے دو مصلحتیں مقصود ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شورا امیر کی حفاظت کا سامان مہیا کرتی ہے، اور وہ امیر کو آمر نہیں بننے دے گی تاکہ امیر عامر کی طرح اکیلے ہی فیصلے تھوپنے کا عادی نہ ہو جائے۔ دوسری مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اہل شورا امیر کے ساتھ رہ کر اس کی سرپرستی میں عمارت کے کام سیکھ لیں، تاکہ اگر امیر گزر جائے تو یہ سلسلے عمارت رکے نہیں بلکہ چلتا ہی رہے۔ ایک اہم سوال، دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں پرانے لوگ موجود ہیں، تو پھر صرف فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کے 10-12 آدمی ہی مرکز نظام الدین پر عالمی شورا کی شکل میں قابض ہونا کیوں چاہتے ہیں، اور وہ بھی عالمی تبلیغ والوں کی رائے مشوروں کے بغیر؟ جواب: عالمی شورا والوں کا جائزہ۔ پروفیسر خالد صدیقی علی گڑھی اور گجراتی قوم، اس طرح رائے ون مرکز کے 4 بدنام زمانہ مضاربہ مافیا والے، تو سارا عالم نہیں،
فتنہ خبیثہ عالمی شورا والوں کا مکمکہ اور سازش ہی ان کی نیتوں کی خباثت کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ بول کچھ رہے ہیں اور کرنا کچھ اور چاہتے ہیں۔ اگر یہ عالمی شورا کے ممبران اپنی نیتوں میں رتی برابر کا خلوص بھی رکھتے تو بجائے اپنی ذات اور اپنی قوم کے شورائیت کے لیے دوسروں کے نام پیش کرتے۔ اپنی قوم کو عالمی شورا کے ممبران کی فہرست میں شامل کرنا ہی ان کی بدنیتی اور فساد اور فتنہ پرور سازشوں کی غمازی کرتا ہے۔ ان تمام مشتہرین کی نجی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک فرد بھی مخلص نہیں ملے گا۔ علی گڑھ کے پروفیسرز کی سیاستوں اور شرارتوں سے کون واقف نہیں؟ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تباہی اور جنگ و جدال مچانے والے دو ہی گروپ تھے جن کا کام ہی آپس میں لڑنا جھگڑنا اور مسلم یونیورسٹی کی عزت آبرو کو غیروں کے خوش کرنے کے لیے خراب اور داغدار کرنا رہا ہے، اور وہ دو گروپ تھے، صدیقی گروپ اور نادری گروپ۔ صدیقی گروپ کے لیڈر پروفیسر خالد صدیقی صاحب عالمی شورا کے ایگزیکٹو ممبر اور نادری گروپ کے لیڈر مہارتی پروفیسر نادر خان صاحب جو مرکز نظام الدین میں ایک عرصے تک اپنی بزرگی کا سکہ چلاتے رہے۔ احمد لاٹ صاحب کا کوئی دور دعوتی کسوٹی پر پورا نہیں اترا۔ آج تک کی تاریخ میں انہوں نے عمومیت کے ساتھ دعوتی میدان میں نہ رگڑے کھائے نہ مجاہدے کرتے کبھی پائے گئے۔ یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا کہ کوئی صوبہ، شہر یا تعلقہ اور قصبہ احمد لاٹ صاحب کے مجاہدات اور قربانی سے دعوتی کام پر کھڑا ہوا ہو۔ یہ شروع ہی سے اوپر کی صف میں دکھائی دیے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فراغت کے بعد گجراتی مافیا جو اس وقت پورے مرکز نظام الدین پر قابض تھا، احمد لاٹ کو حضرت جی انعام الحسن صاحب کا خادم خاص بنا دیا، اور اوپر کی سطح پر کبھی تربیت تو کسی کی ہوئی نہیں۔ اس لیے مولانا سعید احمد خان صاحب نور اللہ مرقدہ احمد لاٹ صاحب کے نام پر مسلسل خطوط لکھتے رہے، اور خط میں تو یہ بھی لکھ دیا کہ احمد لاٹ تم مرکز نظام الدین چھوڑ کر کبھی نہیں جانا۔ ساری خلقت میں سے اس طرح کا خط صرف احمد لاٹ ہی کو کیوں لکھا گیا؟ اس اللہ والے کی بصیرت نے تاڑ لیا تھا کہ احمد لاٹ حضرت جی کی خدمت کرتے کرتے ایک دن خود حضرت جی بن بیٹھے گا۔ واقعی اگر عالمی شورا مقبول ہو جاتی تو احمد لاٹ صاحب کے حضرت جی بننے کی تمنا پوری ہو جاتی، اور اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی ایسا علاقہ ہمیں دکھلا دو کہ احمد لاٹ صاحب کی قربانیوں سے وہ علاقہ دعوتی کام پر کھڑا ہوا ہو۔ مولانا رحمت اللہ صاحب نے مدراس کو کھڑا کیا۔ دعوتی کام پر وہاں کے لوگ احسان مند ہیں مولانا رحمت اللہ کے۔ فضل کریم بھائی نے تقریباً پاؤ ہندوستان کو دعوتی کام پہ کھڑا کیا۔ مولانا یونس صاحب پونا والوں نے سارا مہاراشٹر دعوتی کام پر کھڑا کیا۔ مولانا عبدالغنی صاحب نے احمد آباد اور اطراف کو کھڑا کیا۔ ہمارے حافظ محمد پٹیل صاحب نے نہ صرف انگلینڈ بلکہ سارا یورپ اور امریکہ کو کھڑا کیا۔ بھائی پہاڑیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساؤتھ افریقہ اور دیگر علاقوں کو کھڑا کیا۔ فاتحین کی داستان زمین کے خطے قیامت کے دن گواہ بنیں گے، اور قومیں انہیں یاد کرے گی۔ یہ عالمی شورا اور اس کے فتنے اور بربادی کو کبھی دنیا یاد رکھے گی؟ بیان بازوں کی مذموم بدعت۔ سوال: ہر بات پر میرے رب نے یوں کہا یا میرے نبی نے یوں کہا، ان بولوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: سامعین اگر غیر مسلم ہو تو داعی اس وقت بول سکتا ہے میرا رب میرے نبی نے یوں کہا، لیکن سامعین مسلمان ہو تو ہمارا کا جملہ استعمال کیا جائے گا، اس لیے کہ کہنے والے کا اور سننے والوں کا دونوں کا رب ایک ہی ہے، اور سب کا نبی بھی ایک ہی ہے۔ اصحاب کہف بادشاہ سے اپنی جان بچا کر نکلے تو آپس میں مذاکرہ کرنے لگے۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود کہہ کر پکاریں۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ ہاں اگر غیر مسلموں سے خطاب ہو تو اس میں میرا رب کہیں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، اور جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ فائدہ: نمرود بادشاہ کافر تھا۔ اس قصے میں سبق ہے داعی کے لیے، غیر مسلم سے بات کرے تو میرا رب کہے،
اور جب مسلمانوں سے بات کرے تو ہمارا رب کہے۔ بات یہیں آ کر رک جاتی ہے کہ دعوت دینے والا مبلغ ہے کہ مقرر، اس لیے کہ مبلغ نہج نبوت اور سیرت طیبہ پر دعوت دے گا، اور جب دعوت دے گا نبوی ملفوظات کو دہرائے گا، اور اگر داعی نہیں بلکہ داعی کی شکل میں مقرر ہے تو پھر اس کا بیان ملفوظات سے ہٹ کر منقولات کی راہ اختیار کرے گا۔ منقولات کے معنی نبیوں اور صحابہ کی سیرت کے علاوہ فلسفہ، منطق، سیاست، تجارت جیسے مضامین پر دوسرے واعظین اور مقررین کی طرح پر بیان کرنا، اور ایسا مقرر یہی سمجھے گا کہ دعوت دے رہا ہے، حالانکہ یہ دعوت ہرگز نہیں دے رہا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 گھنٹے بیان کرے گا مگر مقصد یعنی نقد جماعت نکالنے کے لیے تشکیل پر 10 منٹ بھی نہیں دے گا، اور مجمع کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ کسی نے ہم سے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کے مجمع کافی آتا ہے۔ ہم نے کہا 2 باتیں کر کے دیکھ لے، ایک تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب بیان میں صرف دعوت و تبلیغ کو سمجھائیں، دوسری بات یہ کہ جتنی دیر بیان کیا ہو اس کی مناسبت سے کم از کم آدھا وقت مولانا مجمع کی جم کر تشکیل کریں، پھر دیکھیں مجمع کتنا ٹھہرا ہے۔ دعوتی بات کی بنیاد ملفوظات پر رکھی ہوئی ہے، منقولات پر ہرگز نہیں۔ سورۃ الشعراء ترجمے سے پڑھیں، اس میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے منہج کا تذکرہ ہے۔ جو بات حضرت نوح نے کی وہی الفاظ میں حضرت ہود دعوت دے رہے، وہی الفاظ حضرت صالح اور حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کے ہیں، یعنی یوں محسوس ہوگا کہ گویا سب نبیوں نے ایک ہی درسگاہ سے فراغت حاصل کی ہو اور سب نے ایک ہی کتاب پڑھی ہو، ایک ہی نظریہ رکھتے ہوں۔ اس طرح کی دعوت ہر عام آدمی بھی دے سکتا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد دعوتی کام پر کھڑا ہو جائے اور دعوت دے سکے، اور اگر ملفوظات والی دعوت کے بجائے منقولات والی دعوت دی جانے لگے تو سب بھاگ جائیں گے اور کہیں گے دعوتی کام ہمارے بس کا نہیں۔ یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب مجزلہ ہی کر سکتے ہیں، اتنا وسیع علم تو ہمارا ہو نہیں سکتا، اس لیے یہ دعوتی کام ہمارے کرنے کا کام نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کو بیان ہی نہ کیا جائے، بلکہ قرآن اور حدیث بھی وہ بیان ہو جو دعوتی کام کو سمجھانے میں معین و مددگار ہو، جیسے قصص الانبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات، صحابہ کی دعوت اور سیرت طیبہ، جس طرح حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ حضرت مولانا سعد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ساری سیرت طیبہ کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور تقریباً سارے مجمع کو تشکیل میں کھڑا کر دیتے ہیں اور دعوتی کام لینے کے عزائم کراتے ہیں، ان کے کندھوں پر ذمہ داریاں ڈالتے ہیں۔ تبلیغی بیان تبلیغی کام کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، تقریر اور وعظ کے لیے نہیں۔ تقریر اور وعظ کے لیے ہمارے اکابر علماء کرام موجود ہیں جو دین کی ایک ایک شق پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں۔ اللہ انہیں تا قیامت سلامت رکھے۔ جس کیفیت کے ساتھ بیان ہو وہی جستجو سے سارے مجمع کی تشکیل بھی ہو، اور تشکیل شدہ ساتھیوں کو تفقد بغیر چھوڑا نہ جائے۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ اور تشکیل و تفقد۔ ایک سفر میں فضل بھائی نے مجھ سے فرمایا، مولوی صاحب اس سفر میں ہم ہر نماز سے ایک نقد جماعت نکالیں گے، اس کی سارے ساتھیوں سے نیت کرواؤ۔ اتفاق سے اس جماعت کا امیر میں ہی تھا، نیت کر لی۔ پہلی منزل منماڑ جنکشن تھا، چھوٹی سی آبادی تھی، 3 نمازیں پڑھی، 3 جماعتیں نکل گئی۔ پھر ناندیڑ 1 ہفتہ رہے، ہر روز 5 جماعتیں نقد نکلتی رہی۔ حاجی احمد صاحب میمن نے دعوت کی، حاجی صاحب نقد تیار تھے، بیٹا کھانا کھلا رہا تھا۔ فضل بھائی نے تشکیل کی، حاجی صاحب نے کہا فضل بھائی میں جا رہا ہوں نہ میرے آنے کے بعد یہ جائے گا، ایک وقت میں دونوں کیسے جائیں؟ تو فضل بھائی نے فرمایا حاجی صاحب دنیا میں صرف ایک جگہ ہے جہاں ایک وقت میں صرف ایک آدمی جائے 2 نہیں جائیں گے، وہ ہے بیت الخلاء۔ کیا تم نے ہماری تبلیغ کو بیت الخلاء سمجھ رکھا ہے؟ باپ بیٹے دونوں چلے گئے۔ بیان باز مجمع میں اس طرح کی تشکیل کرنے لگ جائے تو پھر دیکھو ان کے مجمع سب بھاگ جائیں گے۔ بیان باز کے بیان میں 2 عیب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ بیان میں دعوتی کام کو کما حقہ نہیں کھولتا، دوسرا عیب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب دعوتی کام سمجھایا ہی نہیں تو بھلا کس منہ سے وہ جم کر تشکیل کر سکے گا۔
تشکیل پر زور نہیں دیتے ہوئے مجمع کی داد حاصل کرنا اور اپنی شہرت کے ذریعے اپنی ریٹنگ بڑھانا اور مارکیٹ چمکانا بیان باز کا مقصد حقیقی ہوتا ہے۔ اس طرح کی سوچ تبلیغ کو ذبح کرنے کے برابر ہے، اور اس طرح کا مبلغ نہیں بلکہ تبلیغ کو ذبح کرنے والا قصی ہوتا ہے۔ تبلیغی کام کے دو پر ہیں: اپنے علاقے کے بزرگوں سے تبلیغی کام کو انجام دینے کی ہدایت سن کر جانا، دوسرے واپسی پر بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کر اپنے تبلیغی سفر اور کام کی امانت داری کے ساتھ کارگزاری سنانا۔ ان دو امور میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو اس کا سفر و بیان تبلیغی نہیں رہا۔ مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنے جانے سے پہلے حضرت جی مولانا انعام صاحب سے لجاجت کے ساتھ عرض کرتے: حضرت بیان میں کیا بات کروں؟ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔